میرا محمد سونا ہے۔ میرے آقا کو جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا کوئی نہیں۔ میرے آقا کو جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی کہا میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے قریب سے دیکھا، مسجد میں بیٹھ کے دیکھا، جنہوں نے منبر پہ بیٹھ کے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے صرف کہا نہیں کہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں، انہوں نے پھر تن قربان کر دیا۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے بھی صرف کہا نہیں، انہوں نے بھی اپنی گردنیں اڑوا دی۔ جنہوں نے دور سے دیکھا میرے آقا کو، دور سے دیکھا، دور سے دیکھا، وہ آج کے زمانے میں، یہ ماضی قریب کی بات ہے، جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا، ان کی آج کے زمانے میں حالت یہ تھی کہ غازی کو جیل کے اندر جا کر وکیل کہتا ہے غازی علم الدین تو صرف اتنا کہہ دے کہ جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ وہ غازی علم الدین جو ٹین ایج میں تھا، جوانوں آپ کے جیسا تھا، وہ کسی یونیورسٹی اور کالج کا پڑھا ہوا نہیں تھا، ترکھان کا بیٹا تھا۔ وہ غازی تڑپ کے کہتا ہے میں کیا کہہ دوں، جب میں نے راجپال گستاخ رسول کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا۔ غازی کہتا ہے یہی تو میری زندگی میں ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا۔ جنہوں نے دور اور جنہوں نے نزدیک سے دیکھا میرے آقا کو، جنہوں نے قریب سے دیکھا میرے آقا کو، اس کا ایک ہاتھ اس جانب باندھا گیا ہے، ایک ہاتھ اس جانب باندھا گیا ہے، ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوکے گئے ہیں، میخیں گاڑی گئی ہیں، پاؤں ایک جانب، دوسرا پاؤں ایک سمت پر، ہوا میں معلق یوں لٹکا ہوا ہے، پھر اس کے بعد دیوار کے ساتھ چپکا دیا گیا، زمین سے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں۔ یوں حضرت خبیب ایک ہاتھ اس جانب ہے، ایک ہاتھ اس جانب ہے، سارا وجود لولوان ہے، سینہ چھلنی ہے، گردن ایک جانب کو لٹکی ہوئی ہے، ابھی جان گئی کہ گئی لبوں پر ہے۔ اس عالم میں یہ وہ تھے جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا، نزدیک سے دیکھا۔ اس حالت میں اس ظالم نے حضرت خبیب کے ایمان کو آزمانا چاہا اور کہتا ہے خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے، کیا کہتا ہے تو؟ وہ خبیب جس کی جان لباں پر تھی وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے کہتا ہے کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان۔ جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا کوئی نہیں، اور جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا کوئی نہیں۔ وہ جو قریب سے دیکھتے رہے انہی کو صحابہ کہتے ہیں، وہ جو قریب سے دیکھتے رہے انہی کو اہل بیت کہتے ہیں۔ بس میں ان دونوں پر اپنی بات ایک نکتہ آپ کے حوالے کروں گا، اگرچہ آپ کا اس وقت مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ وہ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہیں صحابہ اور اہل بیت کہتے ہیں۔ وہ دونوں نہ ہوتے تو آج کتال پور کی مسجد میں یوں محفل نہ ہو رہی ہوتی۔ صحابہ اور اہل بیت اگر نہ ہوتے آپ کے چہروں پہ داڑھیاں نہ ہوتی، آپ کے سروں پہ پگڑیاں نہ ہوتی، آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہوتی۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی محنت کی وجہ سے ہم مومن ہیں۔ بڑا نازک جملہ بولنے لگا لیکن رات کا پہر ہی ایسا ہے، صحابہ اور اہل بیت نے اسلام پہنچایا ہے، اور وہ جو انہوں نے اسلام پہنچایا ہے نا وہ ایک ہی اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کوئی اور اسلام پہنچایا ہے اور اہل بیت کا کوئی اسلام اور ہے، نہیں، جو صحابہ نے اسلام پہنچایا ہے وہی اہل بیت نے اسلام پہنچایا ہے، اس لیے دونوں ہمارا ایمان ہے۔ اے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ اے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے، تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے مراہی، جو لے
تو شام و سحر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان ناموں پہ بھی کسی نے قبضہ کر رکھا ہے۔ صدیق میرا، علی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے۔ لوگوں نے بڑے منفی پروپیگنڈے عوام میں بکھیرے ہوئے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں بڑی جنگیں تھیں، اور ان جنگوں کا نام لے کر ان بیچاروں کا اپنا دھندا چلتا ہے۔ میں تو یہ آخیا بھی تو تقریر کر جب کہ تھوڑی ہوں حالت ہے تو تھوڑی کی منجی دے کی مالشی منگا کے اتر ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے اوپر من گھڑت باتیں بنا کر ان بیچاروں کی روزی چل رہی ہے۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ ہمارے پاس وہ محبتیں ہیں کہ جن محبتوں تک ان کی سوچ پہنچ نہیں سکتی، ان کا عقل ان کی پہنچ نہیں سکتی۔ حضرت عمر اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، ان کا زیادہ یہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی جنگ تھی، حضرت عمر نے دروازہ جلا دیا تھا، حضرت عمر نے دھکا دیا تھا، حضرت عمر کی یہ دشمنی تھی۔